ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں وہ چیز ہمارے لیے قابل قبول ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور پھر وہ چیز جو اسلام کے بالکل متضاد ہو اور جسے قرآن یہ کہتا ہو قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور یہ کہتا ہو ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا۔ ویلنٹائن ڈے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ یہ عیسائیت رومانیت اس چیز کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ کوئی شخص تھا، بہت ساری کہانیاں گڑی ہوئی، ایک بھی نہیں ہے، بہت ساری کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک شخص تھا، وہ اس کو سولی پہ لٹکانے لگے اور وہ محبت کا اور عشق معشوقی کا کوئی معاملہ تھا۔ تو اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور ہے؟ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اسلامی معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم اسلامی معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ہر بار یہ لفظ ہم سنتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں عمر لا چلتا ہے، اور جب عمر لا چلتا ہے تو ادھر پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بے حیائی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک گھر کے ساتھ سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت گنگنا رہی تھی ایک مرد کے بارے میں، اس کے بالوں کا تذکرہ کر رہی تھی شعر و شاعری میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا اس بالوں کو کٹواؤ، یہ تو فتنہ ہے لوگوں کے لیے۔ حضرت عمر تو یہ تھے، اور دین تو ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء کلہ خیر، حیا جو ہے وہ سب کی سب خیر ہے، وہ حیا تو ایک ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، ہماری عورتوں یعنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کی اسلامی تعلیمات کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ سوچتے ہیں ہم تو ویسے بھی بگڑ گئے ہیں، ہمارا خاندانی نظام خراب ہو چکا ہے، آیا ہم مسلمانوں کی یہ حسد ہے ان کے اندر، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر حسد ہے، یہ حسد کی بنیاد پر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ مسلمان فطرت پر ہوتا ہے اور فطرت والے کام کرتا ہے، اور فطرت نکاح ہے، نہ کہ ہم لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ یہاں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لا اسافح النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے، اسلام نے ان کسی چیز کی اجازت نہیں دی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کریں، تو سن لیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آخرت میں تو کتنی ہی ذلت ہے اور دنیا میں کتنی ہی ذلت ہے، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ذلت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ ساری کی ساری امت تو معاف کر دی جائے گی مگر کھلا گناہ کرنے والے، اللہ کی قسم ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، نہ تو ان کو لوگوں سے حیا آتی تھی، نہ ان کو اللہ تعالی سے حیا آتی تھی۔ وما توفیقی الا باللہ۔